پیارے عزیزان گرامین، جمعے کے دن پڑھنے کے لیے ایک ایسا عمل جس کے ذریعے اگر آپ لوگوں کی نیت صاف ہوئی تو صرف ایک دن یعنی کہ 24 گھنٹے کے اندر کسی بھی انسان کی مراد پوری ہو سکتی ہے۔ اس عمل کو آپ لوگ پہلے جمعے کو جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ دوسرا جمعہ آنے تک آپ لوگوں کے لیے رزق اور روزی کا انتظام بھی اس عمل سے ہو جائے گا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ پیارے عزیزان گرامین، عمل یا وظیفوں کے ذریعے رزق اور روزی یا دولت آسمان سے نہیں برس جاتی ہے، لیکن ہم لوگ جو اپنی زندگی میں کام کاروبار کر رہے ہیں، جو ہماری نوکری ہے، ان عمل اور وظائف کے ذریعے ان کاموں کے اندر بڑی ترقیاں آ جاتی ہیں، اور یہ ترقیاں ایسی ہوتی ہیں جیسے ہماری زندگی کے اندر کوئی کرشمہ یعنی کہ معجزہ ہو گیا۔ اسی ویڈیو کے اندر آج میں آپ کو جمعے کے دن کا ایک ایسا عمل بھی بتاؤں گا جو انشاءاللہ کسی بھی قسم کے جادو کو اسی وقت میں ختم کر دے گا۔ آپ لوگ پہلے جمعے کے دن اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ دوسرا جمعہ آنے تک جادو کا کوئی وار آپ کے اوپر کارگر نہ ہوگا، بلکہ جو بھی جادو کرانے کی کوشش کرے گا وہ جادو اس کے اوپر واپس پلٹ جائے گا۔ تو بڑے ہی بہترین عمل اس ویڈیو کے اندر جمعے کے دن کے بتائے جائیں گے جن کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے۔ ہفتے میں صرف ایک دن ہوتا ہے جمعے کا، آپ لوگ جمعے کے دن تھوڑا سا قیمتی وقت نکال کر ان عمل کو کر لیا کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی مرادیں پوری ہوں گی، آپ کے رزق میں برکتیں آئیں گی، آپ کے کام کاروبار اچھے چلیں گے، اور آپ لوگ جادو جیسی بری چیزوں، جن آسیبی خلل، ان سب چیزوں سے بھی انشاءاللہ حفاظت میں رہیں گے۔ آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کریں۔ میرے پیارے عزیزان گرامین، یوں تو سب دن اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، مگر جمعے کے دن کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول پیارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے کے لوگوں کو جمعے سے محروم رکھا، چنانچہ یہودیوں کے لیے سنیچر اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لے آیا اور اس نے ہماری جمعے کے دن کی طرف رہنمائی کی۔ اس نے دنوں کی ترتیب اس طرح بنائی کہ پہلے جمعہ، پھر سنیچر اور اس کے بعد اتوار۔ اسی طرح وہ لوگ قیامت کے دن بھی ہم سے پیچھے ہوں گے۔ ہم دنیا میں آئے تو آخر میں ہیں، لیکن قیامت کے دن ہم پہلے ہوں گے اور تمام امتوں سے پہلے ہمارا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ مسلم شریف کی 856 حدیث ہے۔ یہ تو آپ لوگ بخوبی جانتے ہوں گے کہ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے سارے دنوں کا سردار ہے۔ سب سے بہتر دن جس دن سورج طلوع ہوا جمعے کا دن ہے۔ اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن میں انہیں زمین پر اتارا گیا، اسی دن ان کی توبہ بھی قبول ہوئی، اور اسی جمعے کے دن میں ان کی وفات ہوئی، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ ہر جاندار چیز جمعے کے دن صبح سے لے کر سورج نکلنے تک قیامت سے ڈرتے ہوئے اس کے انتظار میں رہتے ہیں، سوائے جن اور انسان کے۔ اور اس جمعے کے مبارک دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گھڑی، ایک ٹائم، ایک وقت ایسا بھی رکھا ہے جس میں بندہ اللہ پاک سے جس چیز کا بھی سوال کر لے، جو چیز بھی مانگ لے، اللہ پاک اس کو عطا کرتا ہے، اور اس وقت میں کچھ پڑھا نہیں جاتا ہے، صرف مراد مانگی جاتی ہے۔ سوچئے یہ دن کتنا قیمتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی گھڑی رکھی ہے کہ انسان جو مانگ لے اس کو ملتا ہے۔ جمعے کے دن میں اس وقت میں مانگی گئی ہر دعا قبول کی جاتی ہے، اور زیادہ تر علماء اکرام کی جو مستحب رائے ہے وہ 2 وقت کے بارے میں، اس مبارک دن میں 2 وقت کے بارے میں۔ پہلا وقت ہے جمعے کی نماز میں جب امام صاحب خطبہ دینے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو جب پہلا حصہ پیارے عزیزان گرامین پڑھ کر وہ کچھ دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، یہی وقت یعنی کہ 2 حصوں میں خطبہ ہوتا ہے، دونوں کے جو بیچ کا درمیانی وقت ہے، ایک وقت یہ ہے اور دوسرا وقت ہے نماز عصر کے ٹائم کا۔ اور آج کا جو وظیفہ آپ لوگوں کو خاص پڑھنا ہے وہ اسی خاص دوسرے وقت میں پڑھنا ہے، یعنی کہ نماز عصر کے ٹائم۔ چاہیں تو نماز عصر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو نماز عصر کے بعد میں پڑھ لیں۔ خاموشی سے کہیں بھی ایک جگہ بیٹھ جائیں، ایک گوشے میں بیٹھ جائیں۔ اگر کسی کے گھر میں زیادہ چہل پہل ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے گھر کے اندر زیادہ جگہ ہو، کمرے وغیرہ اچھے خاصے ہوں، تو اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کر ہی پڑھیں۔
یہ بات اس لیے ہوتی ہے، وظیفوں کو اکیلے میں اس لیے پڑھنا چاہیے کیونکہ پیارے عزیزان گرامی، وظیفوں کو پڑھتے وقت اکثر کچھ نہ کچھ روحانیت کے اشارے ملتے ہیں، لہٰذا وظیفوں کو خاموشی سے اور ایکانت میں اکیلے میں بیٹھ کر پڑھیں۔ جب آپ لوگ خاموشی سے ایک جگہ بیٹھ جائیں، اس کے بعد میں درود جمعہ کو آپ لوگ 33 بار پڑھیں گے۔ درود جمعہ اپنی اسکرین پر دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ 33 بار جیسے ہی آپ لوگ یہ درود پاک پڑھ لیں، یہ درود پاک ایک نظر آپ اس پر فرمائیے کہ یہ درود پاک جو ہے نا، یہ حاجتوں کی کنجی ہے، حاجتوں کی قبولیت کی کنجی۔ اس درود پاک کے ذریعے انسان کے اوپر رحمت برسنے لگتی ہے۔ اس کو جب آپ لوگ 33 بار پڑھ لیں، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو یہ مبارک دعا پڑھنی ہے، جو کہ خاص کر کے رزق طلب کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، جو کہ خاص کر کے کاموں میں کامیابی کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اس دعا کو اپنی اسکرین پر دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ دھیان سے ایک مرتبہ اور اپنی اسکرین پر دیکھیے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح دعا کی پڑھیے۔ اس کے بعد میں دعائے یونس علیہ السلام یعنی کہ جلالِ آیت کریمہ کو آپ لوگ 33 بار پڑھیے۔ اس کو بھی اپنی اسکرین پر دیکھیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 33 بار آپ لوگ یہ دعا پڑھیے۔ اس کے بعد میں آپ لوگ آخر میں 33 بار وہی درود جمعہ پڑھیے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ یہاں پر مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ خاص کر کے رزق میں اضافے کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہے۔ اب رہی بات پیارے عزیزان گرامی جادو سے نجات کے لیے۔ جادو سے نجات کے لیے ایک قرآنی لفظ آتا ہے۔ پیارے عزیزان گرامی، علماء اکرام کے ارشادات ہیں کہ اس ایک لفظ کو اگر کوئی صرف ایک ہی بار بول دے تو اس کے اوپر جادو چاہے کتنا بھی بڑا ہو، اسی وقت میں جادو کا اثر ختم ہو جائے گا، اور آنے والے وقت میں کئی دنوں تک وہ جادو سے حفاظت میں بھی آ جائے گا۔ اس لفظ کو آپ لوگ 3 مرتبہ شروع اور آخر میں درود پاک پڑھیں اور بیچ میں 41 بار پڑھیں۔ کہنے کو تو پیارے عزیزان گرامی صرف ایک ہی بار پڑھنے سے انشاءاللہ کام ہو جائے گا، لیکن چھوٹا سا لفظ ہے، کیوں نہ ہم لوگ اس کو 41 بار پڑھ لیں۔ لفظ کون سا ہے اپنی اسکرین پر دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ سیبطلہ۔ اس کو 41 بار پڑھ لیجئے اور اس کے بعد اپنے سینے پر دم کر لیجئے، اور کوشش کریں کہ اس عمل کو، جادو کا جو عمل کر رہے ہیں، اس کو کرنے سے پہلے ایک گلاس پانی اپنے آگے رکھ لیں، اور اس پانی پر جب عمل مکمل ہو جائے تو پھونک دیں، اور اس پانی کو 3 سانسوں میں جو ہے آپ لوگ پی لیں۔ ایک جمعے صرف یہ عمل کر لیجئے، انشاءاللہ بعد میں آپ لوگ خود ہی بولیں گے کہ ہاں جادو کے اثرات واقعی میں ختم ہوئے اس عمل کے ذریعے۔ پیارے عزیزان گرامین، ہر جمعے کو یہ 2 عمل جو میں نے آج آپ کو اس ویڈیو میں بتایا، ان کو کر لیا کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی سے پریشانیاں ساری ختم ہو جائیں گی، خاص کر کے رزق کے تعلق سے جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی وہ بھی ختم ہوں گی، دعائیں بھی قبول ہوں گی، جادو، بلاؤ، جن، عصبی خلل، ان سب چیزوں سے بھی انشاءاللہ آپ لوگ حفاظت میں آئیں گے۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو سمجھ آیا ہو۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔